جو رمضان حلال مشروبات سے روک کے تقوی اختیار کرنے کی سمجھ سکھا رہا ہے، وہ رمضان بتا رہا ہے کہ میں 30 دن تمہارے ساتھ رہا، عملی طور پر تمہیں تقوی کے راستے پہ ڈال دیا، 30 دن تمہارا ساتھ دیا، حرام تو حرام رہا، حلال سے بھی اجتناب کی سمجھ تمہیں سکھا دی۔ اب میں جا رہا ہوں پورے سال کے لیے، میرے جانے کے بعد کم از کم حلال نہیں تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو اگر تم نے بچائے رکھا تو پورے 11 مہینے تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس نفس کے خلاف چلنے کا نام تقوی ہے، لیکن نہیں، اس نفس کے خلاف اس وقت چلنا ہے، اس کام میں اس کی مخالفت کرنی ہے جو کام رب کے نزدیک ناجائز ہے۔ جائز اور حلال کاموں سے نفس کو روکنے کا نام تقوی نہیں ہے، اس کا نام رہبانیت ہے۔ رہبانیت ترک دنیا اور ہے، نفس کی مخالفت ترک دنیا میں نہیں، نفس کی مخالفت ان کاموں میں جو کام اللہ نے منع فرما دیے، ان میں اپنے نفس کی مخالفت کرنے کا نام تقوی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے خوف کھا گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش نفس سے روک لیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تقوی محاسبہ نفس کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاروق اعظم کا ارشاد پاک ہے کہ حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا محاسبہ کب کرو؟ قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا وہاں پہ حساب لیا جائے۔ اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کو حساب کے کٹہرے میں خود ہی کھڑا کر لو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اس اکبر رب العالمین کی اکبر بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، وہ بندہ جس نے اس دنیا میں اپنا محاسبہ نفس کر لیا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، ان کی طرف اللہ نے وہی فرمائی یا داؤد، اے داؤد آد نفسا کا، اپنے نفس کی دشمنی لے لے، فَإِنَّ بُدِّي بِعَدَاوَتِهَا، بے شک میں رب کی محبت تیرے نفس کی عداوت میں ہے۔ لیکن ان کاموں میں جن میں اللہ نے منع کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا خود حاکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ وہ قوم بڑی مشکل میں ہوگی جو اپنا محاسبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوگی، اور قیامت کے دن وہ قوم بڑی خوش ہوگی جس نے دنیا کے اندر دوسروں کا حساب کتاب کرنے کی بجائے ہر گھڑی اپنے نفس کا حساب کتاب کیا ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے ولی بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں لیکن ہے بڑا ڈاڈا کام، فرماتے ہیں شد الحجاب رؤیت النفس و تدبیرها، سب سے بڑا حجاب جو بندے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا حجاب ہے، وہ حجاب ہی اس کا نفس ہے۔ اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین زوجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں حضور کا
ارشاد نقل فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میرے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، جعل لہ واعظا من قلبہ، ایک واعظ اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت جملہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک مولوی اس کے دل میں آ جاتا ہے، باہر سے نہیں، اس کا اپنا، اس کا ضمیر اس کے لیے واعظ بن جاتا ہے، اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، پتہ کیا چلا کہ رمضان نے ہمیں کیا سبق دیا، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نفس کی مخالفت کیسے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اسی محاسبہ نفس پہ بڑی خوبصورت، بہت ہی پیارے انداز میں علامہ اقبال نے گفتگو فرمائی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرنا یہ اپنی ذات کی پہچان کا بہترین سبب ہے۔ کہتا ہے کہ زندگی خود را بخیش آراستن، زندگی اپنے آپ کو اپنی نظر میں آراستہ کرنے کا نام ہے، بر وجود خود شہادت ساختن، اور اپنے وجود پر شہادت طلب کرنا ہے، یعنی اپنے نفس پر اپنے آپ سے شہادت طلب کرو، کسی اور کو کٹہرے میں اندر کھڑا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اپنے آپ سے پوچھو۔ تو اقبال کہتا ہے انجمن روزے راستند، اپنے آپ پر گواہی طلب کرنا کس لیے اچھا ہے؟ اقبال کہتا ہے انجمن روزے الست آراستند، روزے الست کو جب اللہ نے فرمایا تھا نا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اقبال کہتا ہے انجمن روزے الست آراستند، بر وجود خود شہادت خاصتند، حق تعالیٰ نے بھی روز الست ایک محفل سجائی، اپنے وجود پر شہادت چاہی، بندوں سے مخلوق سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اقبال کہتا ہے زندہ یا مردہ یا جاں بلب، از سے شاہد کن شہادت را طلب، اے بندے تو زندہ ہے یا مردہ ہے یا جاں بلب ہے، تین شاہدوں سے اس کی شہادت طلب کر لے، تیرے لیے تین گواہ ہیں، ان سے شہادت طلب کر لے۔ اے اقبال وہ کون سے گواہ ہیں؟ اقبال کہتا ہے شاہد اول شعور خیشتن، پہلا گواہ تیرا اپنا شعور ہی تیرے نفس کے حق میں گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن، اس میں اپنے آپ کو اپنے نور سے دیکھنا، یہ پہلی شہادت ہے۔ دوسری شہادت اقبال کہتا ہے شاہد ثانی شعور دیگر، دوسرا گواہ یہ ہے کہ تم یہ شعور رکھو کہ جناب جو دوسرے لوگ ہیں، علاقے والے، معاشرے والے، تیرے سے تعلق رکھنے والے، تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ تیرے بارے میں کیا شعور رکھتے ہیں؟ کہتا ہے شاہد ثانی دوسرا گواہ، شعور دیگرے خیش را دیدن بنور دیگرے، یعنی خود کو دوسروں کے نور سے دیکھا کر۔ جب کوئی بندہ تیرے بارے میں کوئی لفظ بول لے، غصے ہونے کی بجائے اپنے آپ کو تولا کر کہ سچ تو نہیں بول رہا، یہ دوسرا گواہ ہے۔ اقبال کہتا ہے تیسرا گواہ یہ ہے کہ شاہد ثالث شعور ذات حق، تیسرا شاہد حق تعالیٰ کا شعور ہے، خیش را دیدن بنور ذات حق، یعنی اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے نور سے دیکھنے کا نام ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے بر مقام
خود رسیدن زندگی است، بر مقام خود رسیدن زندگی است، اپنے مقام پر پہنچنا زندگی ہے، ذات را بے پردہ دیدن زندگی است، ذات باری تعالیٰ یا خود کو بے پردہ دیکھنا یہی زندگی ہے۔ اپنے آپ کو اپنی نظر میں بے پردہ نہ دیکھنا، اپنے لیے تو پردے نہ ڈالو اپنے آپ پہ، دوسرے کے سامنے ڈالتے ہیں تو ڈالو، اپنے سامنے اپنے آپ پہ پردے نہ ڈالو۔ آگے اقبال کہتا ہے پے کرے فرسودہ را دیگر تراش، اپنے فرسودہ پیکر کی نئے سرے سے تعمیر کرو، جو پچھلی گزاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے اس پیکر کی نئے سرے سے تعمیر کرو، امتحان خیش کن موجود باش، امتحان کرتے رہو اور خود کو موجود ثابت کرو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ چھیڑا، تم نے اپنی ہی عدالت میں اپنے ہی نفس کو کھڑا نہ کیا تو مردہ ہو جاؤ گے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اپنے اندر کی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے سے سوال کرو۔ محاسبہ نفس کا بہترین سبق رمضان المبارک میں ملتا ہے، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے جو اصل علماء تصوف ہے نا، آج کل کے گدی نشینوں کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقت میں اس روح کے مرشد ہیں تصوف و روحانیت کے، وہ محاسبہ نفس کو اس کو سنوارنے کے لیے 4 طریقے بتاتے ہیں کہ اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے تو 4 طریقے ہیں۔ پہلا کہتے ہیں شیخ کامل کی مجلس، لیکن آج مجھے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے ایک ہی نظر آتا ہے، ایک بھی ڈر کے کہہ رہا ہوں، پھر آپ کہیں گے پھر ہے ہی کوئی نہ۔ ویسے میرا دل کرتا ہے میں اشاریہ 0 لگا لوں، 100 میں سے ایک بھی نہیں، لیکن چلو آپ میں سے کچھ لوگوں سے ڈر کے 1% کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی شیخ کامل کی مجلس میں جائیں تو شیخ تیرے نفس کی پر توجہ کرے، اس کو چھیڑے، اس سے سوال کرے، نظر کی توجہ الگ ڈالے، گفتگو ایسی کرے کہ بندے کا اندر کانپ جائے۔ تو فرمایا محاسبہ نفس کا پہلا طریقہ شیخ کامل کی مجلس، کہ اس کی مجلس میں جب جاؤ تو وہ تیرے نفس کا محاسبہ کرنے کا سامان مہیا کرے۔ دوسرا طریقہ فرماتے ہیں اچھا دوست، تنہائی میں اچھا دوست مجلس میں عیب نہیں گنواتا، مجلس میں تعریف کرتا ہے، تنہائی میں جا کے خبردار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلایا، اور حضرت حذیفہ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ منافق جو مدینے میں منافقت کا لباس، ایمان کا لباس پہن کے اندر منافقت چھپا کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بتا دیے تھے، اور حضرت حذیفہ کو حضور نبی کریم کا رازدار سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے حضرت حذیفہ کو تنہائی میں بلا کے فرمایا کہ حضور نے جن منافقوں کے نام لیے کہیں میرا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر، کتنا ڈر رہے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم فرما گئے ہیں
کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ حضور فرما گئے اللہم ایّد الاسلام باسلام عمر، یا اللہ عمر کے اسلام سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ لیکن یہ محاسبہ نفس کا انداز ہے، تو حضرت حذیفہ بھی چونکہ رازدار مصطفیٰ تھے، انہوں نے کہا مجھے کوئی نہیں پتا، پھر ڈر گئے عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا مجھے منافقوں کی نشانیاں بتا، کیا ان نشانیوں میں کوئی مجھ میں بھی ہے؟ اب تم نبی کریم کے غلام ہو، اب تو سچ بولو گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نہیں، جو نشانیاں میرے نبی نے منافقوں کی بتائیں کوئی نشانی بھی آپ میں نہیں ہے۔ یہ انداز تھا۔ یہ ہے دوسرا طریقہ اپنا یار دوست محاسبہ نفس کا۔ اور تیسرا طریقہ اپنے مخالفین کی آراء کو صرف دشمنی یا عداوت نہ سمجھو۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس پہ تنہائی میں کبھی اپنے نفس کو اس کٹہرے میں کھڑا کرو۔ یہ تین طریقے۔ چوتھا طریقہ فرمایا مطالعہ خلقت، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا مطالعہ کرو۔ لوگوں کے عیب دیکھو تو سوچو کہ یہ اس میں ہے تو مجھے یہ برا لگ رہا ہے، تو کیا یہ عیب کہیں مجھ میں تو نہیں پایا جاتا؟ تو فرمایا اس کو اپنے لیے آئینہ سمجھو۔ یہ ہیں چار طریقے۔ فرمایا ان چار طریقوں میں اپنے نفس کو تلاش کرو، وگرنہ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرما ہی دیا ہے۔ فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ رب العالمین انسان کو آگاہ فرما دے گا اس دن جو اس نے آگے بھیجا، جو وہ پیچھے چھوڑ کے آیا، بلکہ اگلے لفظوں کو تو واضح کر دیا۔ فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان اپنے نفس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ قرآن ہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان کو بڑی بصیرت ہے اپنے نفس کی۔ وَلَوْ أَلْقَى مَغَادِيرًا، لیکن اپنے نفس کے لیے وہ بہانے عذر بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن اپنے نفس کی اس بندے کو خبر ضرور ہوتی ہے۔ حضرات محترم پھر پتہ چل گیا کہ تقوی کیسے ملتا ہے۔ تقوی ملتا ہے محاسبہ نفس کے ساتھ، تقوی ملتا ہے نفس کی دشمنی کے ساتھ۔ نفس کی دشمنی کا مطلب تارک دنیا ہو جانا نہیں، اس کا نام رہبانیت ہے۔ نفس کی دشمنی ان کاموں میں کرنی ہے جن کاموں کو رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ وگرنہ اسلام کی یہ خاصیت ہے دیگر مذاہب پر کہ دیگر مذاہب میں رہبانیت ہے، وہ ایک تسبیح لے کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، الگ عبادت کرنے کی بجائے معاشرے کے حقوق ادا کرنے والا بندہ اور فرائض کی ادائیگی کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ درجہ اور مقام رکھتا ہے۔ تو حضرات محترم اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ کیوں میں نے بھیجا؟ تقوی اختیار کر جاؤ۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے سبق کتنا لیا اس مہینے سے۔ اگر نہیں لیا تو جو سبق دے گیا اس کو ازبر کریں۔ اگر حلال چیزیں رمضان کے مہینے میں اللہ کی ناراضگی نہ ہونے کے ڈر سے ہم نے چھوڑ دیں تو رمضان کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں تمہیں سمجھ سکھائی کہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے حلال شربت بھی نہیں پینا، جب تم روزے دار ہو حلال کھانا بھی نہیں کھانا، جب تم روزے دار ہو حلال جامع شیرین روح افزا مشروبات دودھ لسی پانی نہیں پینا ہے حلال، لیکن رب کی ناراضگی کا خطرہ ہے تو نہیں پینا۔ تو میں جا رہا ہوں 30 دن کی ریہرسل کرا دی اور باقی 11 مہینے تم نے صرف حلال نہیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ یہ ہے میرا سبق اور یہ ہے رمضان المبارک کا درس۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ درس رمضان
تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.